صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا سر، آپ کیا کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اراکین پارلیمنٹ کی وداؤٹ دا پرمیشن آف اسپیکر؟ سر سب سے پہلی چیز جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا میں اس کو بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ جی بالکل۔ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ رہی ہے، تلخ تجربے رہے ہیں، میں تو کہوں گا کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے دعوے داروں کو 70 سال سے پاکستان پر حکمرانی کرنے والے لیڈران کو میرے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کی شاگردی میں آنا ہوگا، صبر اور تحمل ان سے سیکھنا ہوگا، انداز گفتگو ان سے سیکھنا ہوگا۔ کبھی کسی جماعت کا لیڈر شہید ہوتا ہے تو ہم پورے پاکستان کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی کسی جماعت کے منتخب وزیر اعظم کو سپریم کورٹ سے گھر بھیجا جاتا ہے تو سپریم کورٹ پر حملہ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، کبھی پی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی پورے اسلام آباد کو جلایا جاتا ہے، کبھی ڈی ایس پی اور ایس ایس پی کو گلے سے گھسیٹا جاتا ہے، کبھی 9 مئی کے واقعات آ جاتے ہیں، لیکن 3 خودکش دھماکے ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا صبر اور تحمل آپ کے سامنے ہے۔ اپنے اراکین پارلیمان سے لے کر ایک جلسے سے 70 کارکنوں کے بیک وقت بم دھماکے میں ملنے والے جنازے اٹھاتے ہوئے بھی پاکستان کی آئین کی، جمہوریت کی اور پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کی بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آتے ہیں۔ یہ سیاست میں آپ اپنے ملک کو جلائیں گے، اپنے اداروں کو جلائیں گے، اپنے افسران کو ماریں گے، اپنے ملک کے اداروں کو تہس نہس کرنے کی بات کریں گے تو پھر یہ سیاست نہیں رہی۔ پھر یہ جو انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انقلاب کی بات ہے، اور اس انقلاب کے بعد پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ سے باتیں تو بڑی بڑی انقلاب کی ہوتی ہیں، پھر پوری رات ہمیں پارلیمنٹ میں جا کر چھپنا پڑتا ہے کہ کہیں ہماری گرفتاری نہ ہو جائے۔ انقلاب والے پھر گرفتاریوں سے اور شہادتوں سے ڈرتے نہیں ہیں، انقلاب والے پھر جان دے کر گزر جاتے ہیں اور اپنا نام تاریخ میں رقم کر جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ سے گرفتاری بالکل قابل مذمت عمل ہے، کسی صورت پارلیمنٹ کے تقدس کا پامال نہیں ہونا چاہیے، اور اسپیکر نے اس پر جو ایک سٹینڈ لیا ہے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ لیکن ایک بات پہ مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے، وہ اس بات پہ کہ کون سے جلسے ہیں جو 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں ختم ہوتے ہیں، کون سے جلسے جو 8 بجے ختم ہو جاتے ہیں؟ سر پہلے مجھے یہ بتائیں۔ لیکن ایسی پرمیشن کو پی ٹی آئی نے قبول کر کے شاید سمجھا تھا کہ ہم کر لیتے آگے تک نہیں ہوگا، لیکن مجھے پولیٹیکل ورکر کے حیثیت میں اندیشہ تھا کہ 3 گھنٹے ڈال کے جو ہے وہ محبت اور عشق میں گھاری کہیں نہ کہیں لگ گئی ہے۔ لیکن اس وقت قانون نہیں تھا نا سر، اب تو قانون بھی آ گیا نا، وہ تو عرفان صدیقی صاحب تو قانون بھی لے کر آ گیا نا کہ اب آپ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو 3 سال ورنہ 5 سال۔ لیکن سر یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہر ایک کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، اظہار آزادی کا حق ہونا چاہیے، لیکن گفتگو کے اندر ہمیں آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں عوام کو اس بات پر اکسانا چاہیے کہ بس آؤ لڑو مارو اور مار دو والی کہانی۔ میرا خیال ہے کہ بہترین سیاسی لیڈر وہ ہوتا ہے جو کارکنوں کو بچا کر چلے۔ بالکل سر، شائستگی ہونی چاہیے سر، رواداری ہونی چاہیے، بالکل آپ کی بات، آپ بھی تو سر کر رہے ہیں نا جلسے میں۔ کارکن کو مروانے کی بات کرتا ہے، میں اس کو سیاسی لیڈر ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں سر اس کو ریلیٹ اس لیے کروں گا کیونکہ دیکھیں آپ بھی اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہیں، اور obviously آپ بھی ری الیکشنز کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، 12 جولائی کے فیصلے پہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس کے لیے، بہت سارے معاملات کے لیے آپ احتجاجی تحریک کر رہے ہیں۔ لیکن سر آپ کے ساتھ کی جو جماعت ہے، چلو ان کا بھی ایک حق ہے، وہ احتجاج کریں، بالکل کریں، لیکن سر جو سی ایم کے پی نے جو لب و لہجے کا استعمال کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، جس طرح کا انداز گفتگو انہوں نے اپنایا ہے، what do you think سر یہ قابل قبول ہے؟ چلیں پاکستانی سیاست کو چھوڑ دیں، انسانیت میں سر بڑی معذرت کے ساتھ، ہماری بدقسمتی میں کہوں، ہمارے ملک کے لیے بدقسمتی کہوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہ علی امین گنڈاپور جیسے لوگ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، جن کی حیثیت جو ہے وہ یونین کونسل لیول کے لیڈر بننے کی نہ ہو، اور آپ ان کو چیف منسٹر کی کرسی پر بٹھائیں گے تو پھر نتائج تو یہی نکلیں گے۔ جب آپ ملک کے لیے بات کرنے والوں کی، آئین کی بات کرنے والوں کی، جمہوریت کی بات کرنے والوں کا راستہ روکیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو سائیڈ پر رکھنے کے لیے علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کو سر پر بٹھا کر صرف اس لیے آپ چیف منسٹر ہاؤس تک لے جائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو آپ نے آنکھیں دکھانی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ داڑھی اور پگڑی والا امریکہ
خودہ کو قبول نہیں ہے تو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیاست کو قبول نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان عالمی استعمار کو قبول نہیں ہے تو ہمارے دائیں بائیں گھومنے والوں کو بھی قبول نہیں ہے۔ پھر جب وہ مولانا فضل الرحمان کا راستہ روکنے کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈاپور جیسے لوگوں کو آگے لائیں گے تو حضرت پھر آپ اس سے خیر کی امید رکھیں گے؟ آپ ان سے پھر علی امین گنڈاپور ہے ہی اسی لیول یہ کا انفرادی حیثیت میں تو نہیں ہو سکتا نا یہ لب و لہجہ، یہ گفتگو، کیونکہ آج خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ انفرادی حیثیت میں بنایا گیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، نہیں میں تو سر میرے سوال کا اگلا حصہ بھی تو سنیں نا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، سوچی میں سمجھی سازش یہی سوال آپ سے کر رہا تھا، بالکل میں یہی سوال کر رہا تھا، کیونکہ آج جب خان صاحب کی صحافیوں سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا جو معافی مانگ رہا ہے بھائی وہ بزدل ہے، وہ نا ان کو بزدلی اور اس ساری چیزوں اس کے پیمانے میں دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ تو سر یہ تو پارٹی پالیسی ہو گئی نا۔ سر یہ اس کا جواب تو خان صاحب خود دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اچھے ماحول میں چل رہے ہیں، لیکن میں ایک بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج ہمارے سیاسی ورکر کے اندر جو اقدار ختم ہو گیا ہے، سیاسی ورکر کے اندر جو لب و لہجے میں سختی آ گئی ہے، سیاسی ورکر کے اندر جو گالم اور گلوچ کی بات آ گئی ہے، یہ خان صاحب جب سے سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے انٹری دی ہے، انہوں نے سیاسی ورکر کو یہ لب و لہجہ دیا ہے۔ جب تک عمران خان صاحب سیاست میں نہیں تھے یا عمران خان صاحب اس لیول پہ نہیں تھے تو سیاسی اقدار تھے، برداشت تھی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، عزت احترام، ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن کے دن پہ بھی پولنگ اسٹیشن پہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا، یہ سیاسی اقدار تھے ہمارے۔ جو سیاسی اقدار خان صاحب کے آنے کے بعد تبدیل ہوئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے سیاسی ورکروں کو اقدار دینے چاہیے، نہ کہ اس طرح کا لب و لہجہ۔ سر وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو معافی مانگ رہا ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ لب و لہجہ زہر قاتل ہے ایک سیاسی ورکر کے لیے، یہ لب و لہجہ زہر قاتل ہے ایک سیاسی لیڈر کے لیے۔ خان صاحب کے اسی لب و لہجے نے تو آج پاکستان کی سیاست سر مولانا صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا، میں تو سر اس کو ریپیٹ کرنا، میں اس زمانے میں بھی یہ بات کرتا تھا کہ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی بھی سیاسی لیڈر کو پکار، تو سر میں مذاکرات کیوں کر رہا ہوں؟ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے جنرل باجوہ نے منع کیا کہ مولانا صاحب کو اسے مت بلایا کرو، لیکن میں پھر بھی بلاؤں گا۔ نہیں سر پھر بات یہ ہے کہ آپ کے تو لیڈر ہیں نا، پھر آپ مذاکرات کیسے، پھر یہ تحریک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ کے کچھ پوائنٹس پر ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں۔ سر دیکھیں، ہم نے ایک چیز تو یہ طے کر لی ہے کہ ہم اپنی تحریک خود چلائیں گے، کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پشین میں، کراچی میں، پشاور میں، بہاولپور میں، لکی مروت میں اور پرسوں لاہور میں جو ہم نے جلسہ کیا ہے، پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعات تھے۔ اب 14 اکتوبر کو ہم میر پرخاص جا رہے ہیں، نومبر کے آخر میں ہم سکھر جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان میں اس وقت مولانا فضل الرحمان سے بڑی اسٹریٹ طاقت رکھنے والا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ سر تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو کیوں ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت؟ میری یار سنیں نا، اب اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں، وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہاں قانون سازی ہوگی، وہاں معاملات ہوں گے جس کے لیے اپوزیشن کا متفق ہونا ضروری ہے، اور جو چیزیں اب تک 16 سال میں ہوئی ہیں، ہمارے ایک سیریس قسم کے الزامات ان کے اوپر ہیں، اس پر وہ وضاحت دیں، اور انہوں نے جو ہمیں 16 سال گالیاں دی ہیں اس کو وہ صاف کریں۔ تو سیاست کے اندر تو ہم وہی تشنگی جو تھی اس کو واپس تشنگی کو واپس، یہ تو وہ خواہش ہو جائے گی نا جس کرے کہ ہماری محبت سے اور ہمارے رواداری سے تحریک انصاف کے لب و لہجے میں بھی کچھ نرمی آ جائے، باقی ان کے ساتھ جو بھی معاملات سر جو آپ نے بھی آخری تقاضا کیا ہے کہ لب و لہجے میں نرمی آ جائے، وہ جو پرانے بیانات ہیں اس پہ معافی مانگی جائے، تو سر یہ تو ابھی اس سے زیادہ سخت بیانات تو پرسوں کے جلسے میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی معافی جو مانگ رہا ہے وہ بزدل ہے، تو اس کا مطلب یہ تو پھر ایک عجیب سی خواہش ہو گئی نا جو عمل ہو ہی نہیں سکتا اس پہ۔ ایسی گفتگو کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ جی بالکل میں